السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کے پیارے بچوں؟ آج میں آپ کے لیے ایک اور اچھی اور بہت پیاری کتاب سیریل نمبر 1 ہمارے بچے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیے یہ کتاب بچوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے اس میں مصنف نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر جو باتیں کری ہیں وہ واقعی سے بہت اعلیٰ باتیں ہیں۔ اس میں ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، پیغمبروں کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور مصنف نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ لگ رہا ہے جیسے وہ فیس ٹو فیس آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چلیں ہم صفحہ نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں۔ اپنے والدین کا احترام کرو۔ جب تم کسی قابل نہیں تھے تو وہ تمہارے سارے کام تمہاری ماں کرتی تھی۔ ماں بچے کو دودھ پلا کر اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ بیٹھ سکے، اٹھ سکے، بھاگ دوڑ کر سکے۔ جب تم چھوٹے سے تھے خود سے کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے اور پیشاب سے گیلے ہو جاتے تھے تو تمہاری ماں تمہیں سوکے پر سلاتی تھی اور خود گیلے بستر پر سو جاتی تھی۔ پیارے بچوں، یہ جو میں نے آپ کو الفاظ سنائے ہیں اسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ایک بار میری والدہ صاحبہ، جن کو ہم بہن بھائی آپا جی کہتے تھے، مجھے ایک واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہاں پر وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور موسیٰ کوہ طور پر گئے تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا، اے موسیٰ اب سنبھل کے آنا۔ حضرت موسیٰ گھبرا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ سنبھل کے آنا۔ اس پر اللہ میاں نے فرمایا، جب تم کوہ طور پر ہم سے باتیں کرنے کے لیے آتے تھے تو تمہاری ماں سجدے میں گر جاتی تھی اور ہم سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرا بیٹا کمزور ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی بھول چوک ہو جائے تو اسے معاف کر دینا، اور ہم تمہاری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے تمہاری کمزوری اور بھول چوک کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ دنیا میں سے رخصت ہو گئی ہیں، اب تم خود سنبھل کر آنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں تو تم ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، انہیں اف تک بھی نہ کہو، کیونکہ انہوں نے تمہیں کھلایا ہے، اچھا لباس پہنایا ہے، تمہاری تعلیم و تربیت کی ہے، تمہیں دنیا میں رہنے کے قابل بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ بچے اپنے ماں باپ کے کاندھوں پر بیٹھ کر جوان ہوتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں حکم ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کی بوڑھی والدہ کسی ضرورت سے آپ کو آواز دے تو آپ نماز توڑ کر ان کے پاس جائیں، ان کے کام کریں اور واپس آ کر نماز پڑھیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق قائم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بوڑھی ماں کی بات پہلے سنو اور اس کی خدمت کرو۔ اپنی ماں کا حکم ماننے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں اور فرشتے اور دنیا والے ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور سنا ہوگا۔ آپ بہت بڑے روحانی بزرگ ہیں۔ لوگ انہیں غوث پاک کے نام سے جانتے ہیں۔ انہیں 11ویں والے پیر صاحب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں وزیر حضوری ہیں۔ اگر کسی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنا ہوتا ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہی درخواست پیش ہوتی ہے۔ ان کے بچپن کے 2 واقعات ایسے ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب آپ چھوٹے تھے، لڑکپن کا زمانہ تھا، ایک بار آپ کی والدہ محترمہ نے رات کو انہیں آواز دی اور پانی مانگا۔ آپ اٹھے، جا کر دیکھا تو گھڑا خالی تھا۔ اس زمانے میں گھر گھر نل اور پائپ تو ہوتے نہیں تھے، پانی کنوؤں سے نکال کر استعمال کیا جاتا تھا، کنویں بھی گھر میں نہیں تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گھڑا اٹھایا، پانی لینے کنویں پر چلے گئے۔
وہاں سے پانی لے کر آئے، کٹورے میں پانی بھر کر والدہ صاحبہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ والدہ صاحبہ سو گئی ہیں۔ ان کے دل میں اپنی والدہ کا اتنا ادب اور احترام تھا کہ انہوں نے ان کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ پانی کا کٹورا لیے وہیں والدہ صاحب کے سرہانے کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب ان کی والدہ صاحبہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے سرہانے کھڑے دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ جب یاد آیا کہ سونے سے پہلے انہوں نے پانی مانگا تھا اور بیٹا ساری رات پانی کا کٹورا لیے سرہانے کھڑا رہا تو انہیں اپنے بیٹے پر بہت پیار آیا۔ انہوں نے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا اور دعائیں دیں کہ اللہ تو اس نیک اور سعادت مند بیٹے کو بہت بڑا آدمی بنا دے۔ ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا نے پیر صاحب کو ان لوگوں میں شامل کر دیا جنہیں صدیوں بعد بھی عزت اور احترام سے جن کے نام لیے جاتے ہیں۔ یوں تو ہر ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بڑا آدمی بنے، لیکن جب اولاد اپنے ماں باپ کا احترام کرتی ہے، ان سے احترام سے پیش آتی ہے تو اس دعا میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور جو دعا دل سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھو جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی خوشحال رہتے ہیں اور جب دوسری دنیا میں چلے جائیں گے تو ماں کی خدمت کے صلے میں انہیں وہاں بھی آسانیاں اور آسائشیں نصیب ہوں گی۔ دیکھا بچوں، اس میں مصنف خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کتنی اچھی باتیں آپ لوگوں سے کی ہیں۔ انہوں نے آپ کو کیا بات سمجھائی ہے، انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو سمجھاؤں، یعنی انہوں نے وہ راز بتایا ہے جس سے آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج سے آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرنی ہے، ان کی دعائیں لینی ہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔